السلام علیکم ناظرین کرام، شروع کرتی ہوں اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کو حکم ہوا، اے نوح، اس کشتی کی لکڑی سے ایک مسجد بنا۔ تب انہوں نے جودی پہاڑ پر ایک مسجد بنائی، وہاں ایک بستی بن گئی جس کا نام سمانین رکھا۔ اس کے معنی ہیں 80 آدمی، مومن اور مومنہ۔ حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ وہاں رہتے تھے۔ چنانچہ اس کے چند روز بعد حضرت نوح علیہ السلام نے وفات پائی، پھر اولاد ان کی سام، حام اور یافت باقی رہی۔ چنانچہ یہ پوری مخلوقات ان تینوں کی نسل سے ہیں۔ اہل عرب و عجم سام کی اولاد سے ہیں، اہل حبش حام کی اولاد سے، اور اہل ترکستان یافت کی اولاد سے۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام ایک روز سو گئے تھے، ہوا سے کپڑا عورت کی سطر کا الگ ہو گیا تھا۔ حام کی نظر اس پر پڑی تو وہ ہنس کر چپکا ہو رہا، سام کی نظر جب پڑی تو اس نے کپڑا اڑا دیا۔ جب حضرت نوح علیہ السلام خواب سے بیدار ہوئے تو ان دونوں کا ماجرا سنا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے سام کو دعائیں دیں، اس واسطے ان کی اولاد پیغمبر ہوئی، اور حام کو بد دعا دی، اسی وجہ سے ان کا منہ سیاہ ہوا، اولاد بھی ان کی سیاہ رہی۔ بعض نے کہا ہے کہ حام نے سام کو دعا دی تھی، اس لیے اولاد ان کی پیغمبر ہوئی، اور مروی ہے کہ عمر نوح 1400 برس تھی۔ ایک روایت میں ہے کہ 1020 برس تھی، اور ایک روایت میں ہے کہ 950 برس تھے، جو صحیح ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام جب اس دنیا سے رخصت ہوئے تو فرشتوں نے ان سے پوچھا، اے شیخ الانبیاء، دنیا کو کیسا دیکھا؟ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا، مجھے تو ایسا معلوم ہوا کہ ایک دروازے سے گھس کر دوسرے دروازے سے نکل آیا ہوں۔